بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد باب آداب السلامی ھذا باب آداب السلامی، یہ سلام کے آداب کا باب ہے۔ آداب یا ادب کی جمع ہے، اور ادب کہتے ہیں کل ما یحمد، ہر وہ چیز جس کی تعریف کی جائے، یعنی کسی بھی کام کو اس انداز سے کرنا کہ اس پر تعریف مرتب ہو، اس کو ادب کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کھانا کھائے اور ذرا سلیقے سے، لحاظ سے، سنت کے مطابق کھانا کھائے بغیر گرائے ہوئے، اسی طریقے سے انگلیوں کو چٹکائے بغیر وغیرہ، تو جو آداب ہیں ان آداب کے ساتھ، تو وہاں پر ادب کہا جائے گا کہ فلاں آدمی نے سلیقے کے ساتھ کام کیا، اس پر ادب کا اطلاق ہوتا ہے، سلیقے سے کسی کام کو کرنا۔ تو یہاں پر باب و آداب السلامی، سلام کے آداب کے بیان میں، سلام کے اندر ایسے کیا آداب ہے کہ جن کو پیش نظر رکھنا آدمی کے سلیقہ مند ہونے پر دلیل ہے، اور جن آداب کو پیش نظر رکھنے پر آدمی کی تعریف و توصیف کی جائے وغیرہ، اس باب کے اندر ان چیزوں کا بیان ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی کہ ایسا کرو تو یہ ادب کے لائق ہے، اس پر تعریف کی جائے گی، یہ آدمی ایسے سلام کرے، یہ کرے، وہ کرے، آگے جیسی روایتیں آئے گی بات سمجھ میں خود بخود آ جائے گی۔ تو ھذا باب آداب السلامی، یہ سلام کے آداب کا باب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور آداب کا جو حکم ہے مصعب، کہ وجوب اور فرض کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ آداب کو ہم سنت والے خانے میں ڈال سکتے ہیں کہ ایسا ایسا کرنا مسنون ہے، سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسلم الراکب علی الماشی، سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا۔ سلم یسلم تسلیما ظاہر ہے باب تفعیل سے سلام کرنے کے معنی میں ہے۔ دیکھیے پہلے یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر، سوار آدمی پیدل شخص کو سلام کرے گا، اور پیدل شخص بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا، اور کم لوگ زیادہ کو سلام کریں گے۔ راکب، رکیب یرکب رکبن باب سمیع اسموں سے معنی ہے سوار ہونا۔ مشا یمشی مشین باب ضرب یضرب سے ہے، چلنے کے معنی میں ہے۔ تو سوار آدمی چلنے والے کو، پیدل جو آدمی چل رہا ہے اس کو سلام کرے گا، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے گا۔ والقلیل علی الکثیر، اور قلیل مجمع جو ہے وہ زیادہ کو سلام کرے گا۔ دیکھیے یہ سواری کی جو ہیئت جو ہے وہ آدمی کے اندر ترفع اور ہلکا پھلکا مطلب بڑکپن پیدا کر سکتی ہے کہ میں تو چل رہا ہوں، اور میں تو سوار ہوں اور سامنے والا چل رہا ہے، یہ ہلکا پھلکا مطلب تھوڑا سا بڑکپن کا احساس اس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے از روئے تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کو حکم دیا کہ وہ پیدل شخص کو سلام کرے۔ ایسے ہی والماشی علی القاعد، چلنا یہ بیٹھنے کے مقابلے میں بہتر ہیئت اور بہتر حالت ہے، اس وجہ سے چلنے والے کو حکم دیا کہ تم بیٹھے ہوئے کو سلام کرو۔ والقلیل علی الکثیر، اور قلیل مجمع کو حکم دیا گیا کہ تم کثیر مجمع کو سلام کرو۔ اس کی وجہ یہی ظاہر ہے کہ قلیل لوگوں کے سلام کرنے میں شور شغب شراب زیادہ نہیں ہوگا، اور بکثرت کثیر لوگوں کے، کہ ان لوگوں کا سلام کرنا وہ زیادہ شور وغیرہ کا ذریعہ اور باعث ہوگا، اس وجہ سے قلیل جماعت کو حکم دیا کہ وہ کثیر کو سلام کرے۔ خیر یہ آداب کے قبیل کی بات ہے کہ سوار آدمی پیدل کو، اور پیدل آدمی بیٹھے ہوئے کو، اور قلیل مجمع جو ہے وہ کثیر مجمع کو سلام کرے گا، متفق علیہ۔ ان تمام چیزوں کا اس روایت کا باب سے کیا تعلق ہے؟ باب سے تعلق ظاہر ہے کہ ادب کہتے ہیں کل ما یحمد، ہر وہ چیز جس پر تعریف کی جائے، اور ظاہر سی بات ہے ان سب چیزوں کا اگر لحاظ رکھا جائے، آدمی ان چیزوں کا لحاظ رکھے تو شرعی اعتبار سے آدمی کی تعریف کی جائے گی، آداب کی رعایت کی وجہ سے۔ اس وجہ سے باب و آداب السلام میں
حضرت نے اس روایت کو جگہ دی ہے۔ وفی روایت للبخاری، اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے والصغیر علی الکبیر، چھوٹا بچہ بڑے کو سلام کرے گا، چھوٹا بچہ بڑے کو سلام کرے گا، یہ اس کے اکرام کے پیش نظر، بڑے شخص کے، بڑے آدمی کے اکرام کے پیش نظر یہ بات ہے کہ چھوٹا آدمی اپنے چھوٹے پن کا احساس دے کر بڑے آدمی کو اس کے اکرام کے پیش نظر سلام کرے۔ وعن ابی امامۃ صدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اولی الناس باللہ من بدأہم بالسلام، اولا ولی یلی ولایتن سے ہے، معنی ہے بہت سارے معنی ہے اپنے ولی یلی ولایتن کے۔ ایک معنی اس کا آتا ہے سرپرستی کرنا، حکمرانی کرنا، حاکم بننا، قریب ہونا وغیرہ، لیکن جب یہ بغیر صلے کے آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی سے محبت اور تعلق رکھنا، کسی سے محبت اور تعلق رکھنا، یہ بھی ولی یلی ولایتن کے معنی میں۔ تو ان اولی الناس باللہ، اللہ سے سب سے زیادہ لوگوں میں تعلق رکھنے والا وہ شخص ہے جو ان میں سلام سے ابتدا کرے۔ اللہ سے لوگوں میں سب سے زیادہ تعلق رکھنے والا، سب سے زیادہ قریب آدمی وہ ہے جو ان میں سلام میں پہل کرے، سلام میں ابتدا کرے، یعنی بات سے پہلے یا کسی کو ملنے کے بعد جو آدمی سلام میں پہل کرے گا وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخص ہوگا، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے شخصوں میں ایسے آدمی کا شمار ہوگا۔ روایت کا باب سے تعلق ظاہر ہے کہ سلام میں پہل کرنا یہ بھی دین کے اندر، شریعت کے اندر مطلوب ہے، آداب کے قبیل کی چیز ہے، اس وجہ سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کے اس باب میں جگہ دی۔ رواہ ابو داؤد باسناد جید۔ اور سلام میں پہل یہ کرنے سے آدمی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا مقام اور تعلق بڑھ جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آدمی کے اندر عاجزی، تواضع پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، اپنے آپ کو آدمی بڑا نہیں سمجھتا، لہذا زیادہ سے زیادہ کوشش یہی ہو کہ آدمی خود سلام میں پہل کرے، خود سلام میں پہل کرے، اس سے اللہ کے ساتھ جہاں تعلق مضبوط ہوگا وہیں تواضع، عاجزی، انکساری بھی پیدا ہوگی، اور پھر ایک بات یہ کہ جیسے اللہ سے ان تعلق پیدا ہوگا محبت کا، عقیدت کا، ایسے ہی لوگوں سے کے ساتھ بھی محبت اور عقیدت کا تعلق پیدا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی جائے گی، اور جب ایک آدمی سلام میں پہل کرے گا، سلام کے اندر جب پہل کرے گا تو نیکیوں کا مستحق تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن لوگ بھی اس کو اچھی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ یہ چھوٹے پن کا احساس دے کر، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر بیچارہ سلام کے اندر پہل کرتا ہے۔ اس قسم کے تعلق اور باتیں اور یہ تمام چیزیں لوگوں میں بھی اس کے تعلق سے پیدا ہو جائیں گی۔ رواہ ابو داؤد باسناد جید ورواہ الترمذی عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قیل یا رسول اللہ الرجلان یلتقیان ایہما یبدأ بالسلام، اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ کہا گیا اے اللہ کے رسول الرجلان یلتقیان، دو آدمی باہم ملتے ہیں، لقیہ التقا یلتقی التقاء باب افتعال سے ہے، معنی ملنا، دو آدمی باہم ملتے ہیں، ایہما یبدأ بالسلام، تو ان دونوں میں سے سلام سے ابتدا کون کرے گا، ان دونوں میں سے سلام سے ابتدا کون کرے گا؟ قال اولاہما باللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان میں جو اللہ رب العزت سے زیادہ نزدیک ہوگا، زیادہ تعلق رکھتا ہوگا، وہ آدمی سلام سے ابتدا کرے گا۔ معلوم ہوا کہ ابتدا بالسلام پر اللہ رب العزت سے خاص تعلق کی بات ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہونا چاہیے کہ آدمی خود سلام میں پہل کرے، سلام میں ابتدا کرے۔ کیوں؟ اس کا نقد فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے آدمی کا تعلق اور محبت، انسیت، الفت پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں کے درمیان جو تعلق، محبت، الفت پیدا ہوگی وہ تو بات ہے ہی ہے، لیکن اللہ سے تعلق کا خاص ذریعہ یہ بھی ہے کہ آدمی سلام میں ابتدا کرے، پہل کرے۔
باب استحباب اعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها۔ یہ باب ہے سلام کے اعادے کے استحباب کے بیان میں، سلام کے اعادے کے استحباب کے بیان میں۔ اعادہ یعید اعادتاً کے معنی ہے دہرانا، کسی کام کو بار بار کرنا، یہ اعادہ یعید اعادتاً کا مطلب ہے۔ تو سلام کے اعادے کے استحباب کے بیان میں، یعنی بار بار سلام کرنے کے استحباب کے بیان میں، علی من تکرر لقاؤہ، اس شخص کو جس سے بار بار ملاقات ہو، تکرر یا تکرر تکررن باب تفاعل سے ہے، معنی بار بار کسی چیز کا پیش آنا، تو اس شخص کو بار بار سلام کرنے کے استحباب کے بیان میں جس سے بار بار ملاقات ہوتی ہے، وہ مکرر ملاقات ہوتی ہے، اسی وجہ سے مکرر کہتے ہیں۔ مکرر کا معنی کیا؟ وہی بار بار۔ علی قرب، علی من تکرر لقاؤہ علی قرب، جس سے ملاقات قریبی وقت میں بار بار ہو، جس سے قریبی وقت میں ملاقات بار بار ہو، اس طور پر کہ آدمی داخل ہو پھر نکلے، پھر فوری طور پر داخل ہو جائے، او حال بینہما شجرۃ ونحوھا، یا ان دونوں کے درمیان کوئی درخت وغیرہ حائل ہو جائے، یا ان دونوں کے درمیان کوئی درخت وغیرہ حائل ہو جائے اور پھر دونوں ایک دوسرے کو دکھے، تب بھی سلام کے اعادے کے استحباب کے بیان میں۔ ترجمہ دیکھیے، یہ باب ہے سلام کے اعادے کے استحباب کے بیان میں، اس شخص کو جس سے قریبی وقت میں بار بار ملاقات ہو، اس طور پر کہ آدمی داخل ہو پھر نکلے، پھر فوری طور پر داخل ہو، یا دونوں کے درمیان درخت وغیرہ حائل ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس سے کسی وقت میں بہت زیادہ آدمی کا کام پڑے، مثال کے طور پر ایک ایک دو دو پانچ پانچ منٹ کے اندر آدمی کی اس سے ملاقات ہو رہی ہے، ایک ہی دفتر میں ہے لیکن کمپارٹمنٹ الگ ہے، مثال کے طور پر دونوں کے درمیان دیوار حائل ہے، ہاں، یا اندر باہر بہت زیادہ ایک آدمی کو ایسی ضرورت پڑ رہی ہے کہ کبھی اندر جانے کی ضرورت ہو رہی ہے، کبھی باہر نکل رہا ہے، پھر اندر جا رہا ہے، پھر باہر نکل رہا ہے، تو ایسے وقت میں بھی جب اندر باہر کرے گا تو سلام کے استحباب کے، یہ سلام کے اعادے کے استحباب کے بیان میں، کہ ایسے وقت میں بھی آدمی جب نکلے تب، جب داخل ہو تب، دونوں وقت میں بار بار سلام کرے۔ یا ایسے ہی دو آدمی ہے، جو کوئی شخص ہے، دو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کسی ضرورت کے لیے کوئی آدمی باہر چلا جائے، پھر جب اندر آئے تو اس وقت اس کو سلام کرنا ہے۔ یا دو آدمیوں کے درمیان کوئی دیوار وغیرہ، حضرت نے یہاں پر درخت کہا ہے، درخت حائل ہو، یا درخت کے معنی میں دیوار ہے یا کوئی اور چیز حائل ہو جائے، اور پھر اس حیلولت کے بعد ان دونوں کی ملاقات ہو، ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کسی حائل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اب جب دونوں کی ملاقات ہوگی تو اس وقت بھی سلام کے استحباب کے بیان میں۔ تو جس شخص سے اپنا قریبی وقت میں ملاقات ہو، اس کے لیے اس پر سلام کے اعادے کے استحباب کے بیان میں۔ پھر آگے چل کے اس کی وضاحت ہے کہ قریبی وقت میں بار بار ملاقات کیسے، تو با جو ہے یہ بات تفسیریہ ہے، اس طور پر، یا تفسیر یہ ہے کہ آدمی داخل ہو پھر نکلے، پھر فوری طور پر داخل ہو، او حال بینہما شجرۃ ونحوھا، یہ الگ جز ہے، یا ان دونوں کے درمیان درخت وغیرہ حائل ہو جائے تو اس وقت اعادہ سلام کے استحباب کے بیان میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی حدیث المسیء صلاتہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسیء صلاۃ والے حدیث میں، اس آدمی کے حدیث میں جس نے اپنی نماز میں غلطی کی تھی، اساء یسیء اساءۃ، غلطی کرنا برائی کرنے کے معنی میں، غلطی کرنا برائی کرنا، تو اس آدمی کی، ان صحابی کی حدیث میں، حدیث کے سلسلے میں جنہوں نے اپنی نماز میں غلطی کی تھی، اصل میں ایک صاحب تھے جنہوں نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مسجد نبوی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود تھے اور وہاں تشریف فرما تھے، دیکھ رہے تھے ان کی حرکت کو، صاحب آئے اور انہوں نے جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ
نماز کوئی فرض نماز نہیں تھی، بلکہ علماء نے لکھا ہے فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، صحیح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، المنہاج جو صحیح مسلم کی شرح ہے اس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ کوئی نفل نماز تھی، اور اغلب یہ ہے کہ تحیۃ المسجد کی نماز انہوں نے پڑھی تھی۔ تو تحیۃ المسجد کی نماز پڑھ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آپ کو سلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ اچھا، اب ان سے غلطی کیا ہو گئی تھی؟ یہ 2-4 مرتبہ آئے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، پھر نماز پڑھ کے پھر کہا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ تو ایسے 3-4 مرتبہ ہوا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے مجھ سے کیا غلطی ہو رہی، کیا چوک ہو رہی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا مکمل طریقہ سکھلایا تھا، نیت سے لے کر یعنی تکبیر سے لے کے اخیر تک، کہ اس طریقے سے تم کو نماز پڑھنا ہے۔ خیر، تو وہ باب تفصیل کے ساتھ آگے کی روایتوں میں آئے گی۔ یہاں پر حضرت نے اس روایت کو اس باب میں لایا ہے اس منشے سے کہ وہ صاحب بار بار آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار سلام کی۔ معلوم ہوا کہ قریبی وقت میں اگر کسی شخص سے بار بار ملاقات ہو تو وہاں پر بھی اعادہ سلام ہے، جبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر رہے ہیں اور وہ صاحب بھی عمل کر رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی حدیث المسیء صلاتہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس آدمی کی حدیث میں جنہوں نے اپنی نماز میں غلطی کی تھی، کہ وہ آئے فصلی، انہوں نے نماز پڑھی، آئے یعنی جاء فی المسجد النبوی، وہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، انہوں نے نماز پڑھی، ثم جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فسلم علیہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، فرد علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ رد علی کے ساتھ جب آئے تو معنی جواب دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، ارجع فصلی، لوٹو، رجع یرجع رجوعا، باب ضرب یضرب سے معنی ہے لوٹنا، لوٹو دوبارہ جاؤ نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی نماز کو مکمل طور پر شرعی اعتبار سے واجبات اور سنن نوافل وغیرہ کی ادائیگی کے ساتھ تم نے ادا نہیں کیا، ورنہ بظاہر تو نماز پڑھ کر آئے تھے، تو فإنک لم تصلی کا مطلب ہے کمال کے ساتھ تم نے نماز کو ادا نہیں کیا۔ فرجع فصلی، وہ لوٹے، انہوں نے پھر نماز پڑھی، ثم جاء، پھر دوبارہ آئے، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، حتی فعل ذلك 3 مرات، یہاں تک کہ انہوں نے 3 مرتبہ ایسا کیا، گئے نماز پڑھے، پھر آئے، پھر سلام، پھر گئے، پھر نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر آئے، پھر گئے، پھر نماز، تو یہ عمل 3 مرتبہ ہوا، لیکن ہر مرتبہ جب بھی وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ معلوم ہوا کہ قریبی وقت میں اگر کسی شخص سے بار بار ملاقات ہو تو وہاں پر بھی سلام کا اعادہ ہے، سلام کا اعادہ، بار بار سلام کرنا مستحب ہے، متفق علیہ۔ روایت سے باب کا تعلق ظاہر ہے، اور پھر یہ جو مسیء صلاۃ والی جو حدیث ہے یہ کئی فقہی مسائل پر مشتمل ہے، نیت کا طریقہ، اپنا تکبیر کا طریقہ ہے اس کے اندر، اور پھر قرات خلف الامام والی بحث آتی ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا ہے نہیں کرنا ہے وغیرہ، وہ اس کتاب میں وہ تمام مباحث نہیں ہے، صرف فضائل والی روایت، اور باب یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے، باب سے کیا روایت کا تعلق ہے، میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دیا، متفق علیہ۔ وعنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لقی احدکم اخاہ، اوپر کی روایت کے اندر ایک بات چھوٹ گئی ہے کہ آپ کے جو طریق السالکین والے ہیں انہوں نے لکھا ہے امداد الفتاویٰ کے حوالے سے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوے ہیں، امداد الفتاویٰ، یہ پورا مجموعہ ہے، کئی جلدوں میں 6-7-8 جلدوں کے اندر ہے، اس کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے بار بار آنا، بار بار سلام کرنا، یہ احیاناً کبھی کبھی کی بات ہے، یہ کبھی کبھی کی بات ہے،
عام حالات میں اگر مثال کے طور پر گھر میں کام چل رہا ہے اور ایک روم سے دوسرے روم میں بار بار آنے کی نوبت ہو رہی، تو اس وقت بار بار سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے کہ یہ ضرورت پڑی، آ گیا، پھر جانے کی ضرورت پڑی، پھر آ رہا ہے، پھر جا رہا ہے، تو اس وقت میں بار بار سلام کا حکم ہے۔ ہمیشہ ایک گھر میں ہے آدمی، ایک اس روم میں ایک اس روم میں ہے، اور تو اس وقت یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ احیاناً ہے، کبھی کبھار اگر ایسا موقع پیش آ جائے تو پھر سلام کا یاد کا استحباب ہے، ورنہ عام حالات میں نہیں ہے۔ وعنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، انہی سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لقی احدکم اخاہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے، اخاہ پتہ ہے مفعول ہے اور اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اس وجہ سے اس کی حالت رفع نصبی اور جلدی یاد کیجیے کیا ہے۔ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے، ملے، فلیسلم علیہ، تو اسے چاہیے کہ اس کو سلام کرے۔ فإن حالت بینہما شجرۃ او جدار او حجر ثم لقیہ فلیسلم علیہ۔ حال یحول حولا، درمیان میں حائل ہو جانا، آڑ بن جانا۔ اگر ان دونوں کے درمیان حائل ہو جائے کوئی درخت یا دیوار یا کوئی پتھر سے بڑا پتھر مراد ہے، اگر ان دونوں کے درمیان کوئی بڑا درخت یا دیوار یا بڑا پتھر حائل ہو جائے، پھر ان کی ملاقات ہو، فلیسلم علیہ، تو چاہیے کہ اس کو سلام کرے۔ باپ کا دوسرا تعلق تھا کہ دونوں کے درمیان اگر کوئی درخت وغیرہ حائل ہوتا ہے تو اس وقت بھی سلام کرنا ہے۔ روایت کا باپ سے تعلق ظاہر ہے، رواہ ابو داؤد۔ باب استحباب السلام اذا دخل بیتہ، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اس وقت بھی سلام کا استحباب ہے۔ جب کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونا ہے تو وہاں پر اجازت لینا ہے پہلے، اور پھر داخلے سے پہلے سلام کرنا ہے، داخل ہوتے وقت سلام کرنا ہے۔ لیکن جب اپنے گھر میں داخل ہوگا تو اس وقت بھی سلام کے استحباب کے بیان اس سے باب ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، پس جب تم گھروں میں داخل ہو، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پس جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنی جانوں کو سلام کرو، یعنی اپنے لوگوں کو سلام کرو، گھر میں موجود لوگوں کو سلام کرو۔ وہ سلام اللہ کی طرف سے تحیہ ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تحیہ کی تعریف، کہ کسی خاص موقع پر کی جانے والی عبادت کو تحیہ کہتے ہیں۔ تو گھر میں داخل ہونے کی خاص عبادت سلام ہے، لہذا اس کو کہا تحیۃ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے تحیہ ہے، مبارکتاً، برکت کا ذریعہ ہے، طیبتاً، اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ گھر میں داخل ہو تو اس وقت میں یہ سلام کر کے گھر میں داخل ہونا ہے۔ تو لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں آدمی تنہا ہی ہے، وہ داخل، اس کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہے اور داخل ہو رہا ہے، تو کیا اس وقت میں بھی سلام کرنا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ ہاں، اس وقت بھی سلام کرنا ہے۔ اس وقت سلام کے الفاظ کیا؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ عام حالات میں جیسے ہم سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، وہی الفاظ اس وقت بھی کہنے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں، بلکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ الفاظ کہے گا اس وقت میں۔ یہ آپ کے دلیل الفالحین والے نے ذکر کیا ہے اس کو۔ تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین بھی کہہ سکتے ہیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، چونکہ ممکن ہے گھروں میں اللہ کی دوسری مخلوق بھی ہو، فرشتے ہیں مثال کے طور پر، حفاظتی فرشتے ہیں یا پھر پاک جنات وغیرہ، تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے اندر وہ تمام کے تمام لوگ آ جائیں گے۔ اور السلام علیکم سے بھی ظاہر ہے جو کوئی مخلوق گھر میں ہوگی ان کو گویا کہ سلام کرنا، تو دونوں اعتبار سے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنیا، اے پیارے بیٹے، اے پیارے بیٹے، بنیا یہ تصغیر ہے، ابن کی تصغیر ہے، بنیا اے پیارے بیٹے،
اذا دخلت علی اہلک، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آپ واقف ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کم عمری میں خدمت کی ہے، اور 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں، اور یعنی چھوٹی بڑی ہر قسم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمتیں کی۔ تو انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے فرما رہے، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، فسلم، تو ان کو سلام کرو، یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، وہ تمہارے لیے بھی برکت کا ذریعہ ہوگی اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی برکت کا ذریعہ ہوگی۔ یہ سلام کرنا خود آدمی کے لیے بھی برکت کا ذریعہ ہے، اور آدمی کے گھر والوں کے لیے بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ باب سے روایت کا تعلق ظاہر ہے۔ رواہ ترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک چیز آدمی کو 3 اور 5 چیزیں ہو جائے گی، بلکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ نعمتیں اس کو عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کا اس کو استحضار بھی ہوگا، اور ان نعمتوں کی حفاظت ہوگی۔ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں کیا ہو جائے گی؟ حفاظت ہوگی۔ مال ہے تو مال کی حفاظت ہوگی، آل اولاد ہے اس کی حفاظت ہوگی، رزق ہے رزق کی حفاظت ہوگی، اور یہ چیز محض ایک سلام کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ لہذا زیادہ سے زیادہ سلام کو عام کرنا ہے، اور جیسے روایتوں کے ذریعے سے جو ہمیں سبق مل رہے ہیں، ان اسباق پر مکمل پابندی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔